جی شروع کریں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اما بعد۔ رات ہم نے تیسرے پارے کی تلاوت سنی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے تیسرے پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اور دوسرا حصہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ آیت نمبر 253 سے لے کر اینڈ تک ہیں، 253 سے 286 تک یہ ہیں سورہ بقرہ کی آیات اس پارے میں جو شامل ہیں۔ تو اس پارے کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کی جو دو سب سے بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت اس پارے میں مکمل ہو رہی ہے اور دوسری صورت اس پارے میں سٹارٹ ہو رہی ہے، ایک سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں ان میں اگر ہم موضوع بنائیں تو تین موضوع بنتے ہیں۔ پہلا موضوع بنتا ہے عظیم الشان آیات، کہ اس حصے میں بڑی عظیم الشان آیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہے۔ مطلب ساری آیات عظیم الشان ہیں لیکن ان کی خصوصی فضیلت آئی یا ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ ان میں سے نمبر ایک ہے آیت الکرسی، وہ آئی آیت نمبر 255، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کے بڑے فضائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت جو ہے آیات میں سے وہ آیت الکرسی ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت المداینہ اس کو کہتے ہیں، آیت المداینہ۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حروف کی تعداد کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، یعنی آیت الکرسی فضیلت کے لحاظ سے بڑی ہے اور وہ حجم کے لحاظ سے اور مقدار کے لحاظ سے آیت المداینہ یہ سب سے بڑی آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں۔ تیسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول سے آخر تک، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جیسی آیات اللہ نے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی، اور باقاعدہ اسپیشل ان کو لے کر الگ سے فرشتے بھی آئے اور 2 مرتبہ یہ آیات جو ہیں وہ اتاری گئی مختلف اوقات میں۔ یہ اتنی عظیم الشان اور فضیلت والی آیتیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے کافتہ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کافی ہونے کا معنی یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ باقی اذکار اگر اس کے رہ بھی جائیں تو یہ آیات کی تلاوت جو ہے وہ ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ 3 دن لگاتار پڑھی جائے اس گھر میں شیطان جن نہیں رہتا۔ اچھا، کوئی پوری صورت نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ 2 آیتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کافی ہونے کا کہ جب بندہ قیام اللیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، ٹائم اس کے پاس کافی ہے، لیکن یعنی قیام اللیل کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ تلاوت کی جائے زیادہ سے زیادہ نماز میں۔ قیام اللیل جو نماز تہجد یا نماز تراویح یا قیام اللیل ہم کہہ لیں، اس کا مقصد رکعتوں کی زیادتی نہیں ہے کہ جو بندہ رات کو عبادت کرنا چاہے، مقصد نہیں ہے کہ زیادہ رکعتیں پڑھے۔ اس نماز کا بنیادی مقصد رتل القرآن ترتیلا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ، رکعتیں کم بھی ہو جائیں، تلاوت کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی کو پورا پارا نہیں آتا یا پوری صورت نہیں آتی قیام اللیل میں پڑھنے کے لیے، تو اگر وہ صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس کو قیام اللیل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ کافی ہونے کے مفہوم جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ تو یہ ان صورتوں ان آیات کی یہ فضیلت ہے۔ تو اس حصے میں یہ 3 بڑی عظیم الشان آیات ہیں۔ نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 آیت المداینہ، اس میں قرض کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ ضروری قرار دیا گیا تھا کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھنا ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، یہ فرض تھا پہلے۔ 1 روپیہ بھی کسی کو دینا ہے اس کو لکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت ختم کر دی، البتہ یہ کہا کہ بہتر پھر بھی یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ گواہ بھی بناؤ۔ اسی میں آیا ہے کہ اگر مرد ہیں تو 2 ہوں اور اگر عورتیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی اس معاملے میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاشی معاملات جو ہیں ان میں جو خرابی ہے یہ فساد کا سبب بنتی ہے، اور دین فساد کو روکنے کے لیے ہے اور اس کو روکنے کے طریقہ کار بھی بتاتا ہے، پورا پروگرام بھی دیتا ہے کہ اس طریقے سے یہ فساد آپ ختم کر سکتے ہو یا اس کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو آیت المداینہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا تھا
کہ پہلے تو یہ تھا کہ یہ لکھنا چھوٹا ہو قرض ہو یا بڑا ہو اس کو لکھنا کیا تھا جی فرض تھا، پھر اللہ نے فرضیت ختم کر دی لیکن اہمیت کو باقی رکھا کہ عام پھر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اس کو لکھ لیا کرو اور گواہ بھی بنایا کرو۔ اچھا دوسرا موضوع اس میں بیان ہوا ہے، ان آیات میں 2 انبیاء کے قصے بیان ہوئے جو حیات بعد الممات کی دلیل کے طور پر بیان ہوئے۔ حیات بعد الممات کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، یہ قرآن مجید کا ایک مین ٹاپک ہے جو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، اور اسی کو حقیقی زندگی قرار دیا ہے۔ وہ 2 نبی کون ہیں؟ ایک تفسیری روایات کے مطابق عزیر علیہ السلام ہے اور دوسرے قرآن مجید میں ان کا نام آ گیا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ واقعہ ان کا کیا ہوا کہ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک بستی کو دیکھا برباد ہوئی پڑی تھی، اجڑی پڑی تھی، تو انہوں نے دیکھا تو اس کو تقریباً ایسے لگتا تھا کہ صدیاں گزر گئیں کہ یہاں کے لوگ مر کھپ گئے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھلا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر لے گا، بس یہ خیال آنا تھا ان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تجربہ آپ پر ہی کرواتے ہیں ہم۔ تو ان کو اللہ نے موت دی، موت دینے کے بعد جب اللہ نے دوبارہ کھڑا کیا تو اللہ نے پوچھا بھی کتنی دیر یہاں پہ رکے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، کہ ایک دن رکا ہوں گا یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، آپ پورا 100 سال یہاں پر رہے ہو۔ اچھا پھر اللہ نے گدھا بھی تھا نا ان کا ساتھ اور کھانا بھی گھر سے لے کر آئے تھے تازہ، تو گدھے کو بھی موت دے دی۔ اللہ نے پہلے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، اس کے بعد اللہ نے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گدھے کی جو مٹی کی ڈھیری بنی پڑی تھی نا وہ سیم وہی حالت ہو چکی تھی جس کے بارے میں ان کا خیال گیا تھا کہ ان کو اللہ کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھو ان ہڈیوں کو یہ کیسے جڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جس جگہ کا ذرہ تھا اس ذرے کے ساتھ وہ ذرے جڑتے گئے اور گدھا جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کے بعد وہ زندہ کیا۔ اللہ نے اس کو پہلے نہیں زندہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ نا وہ مجہول ہی رہ جائے بات، خود دیکھ لیں اپنے۔ اچھا پھر اللہ نے فرمایا کھانا دیکھو، کھانا دیکھا تو وہ بالکل تر و تازہ جیسے لے کر آئے تھے گھر سے ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی جگہ پر وقت کا مختلف رفتار سے چلنا، یہ ٹائم ٹریولنگ کا جو ہے نا یہ کنسیپٹ، اس کے بارے میں یہ بات کہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہیں بھی یہ ایک جگہ ہے، اسی جگہ پر یہ جو چیز پڑی ہے اس پر وقت اور رفتار سے گزرے اور اس جگہ پر جو چیز پڑی ہے اس پر وقت اور رفتار سے گزرے۔ یہ قریب قریب پڑے تھے گدھے پر اور عزیر علیہ السلام پر کھانا وغیرہ ایک ہی جگہ پر تھے، لیکن اس پر وقت رکا رہا اور اس پر 100 سال بیت گئے۔ یہ اللہ نے اپنا اختیار عزیر علیہ السلام کہ میرا یہ اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور قدرت اور اختیار کو بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا واقعہ بیان، یہ پہلا واقعہ عزیر علیہ السلام۔ دوسرا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی ایک دن کہا کہ یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے پوچھا کہ اولم تؤمن، اس بات پر ایمان نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا جی ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، صرف یہ ہے کہ ایمان سے بھی اوپر اطمینان کا درجہ ہوتا ہے، یقین کا درجہ ہوتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اور پھر میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، مطلب مسئلے پر مجھے اتفاق ہے اور ایمان ہے کہ تو نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، میں صرف کیا دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیفیت میرے سامنے آ جائے کہ کس کیفیت سے قیامت کا منظر جو ہوگا وہ مجھے دکھا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو اور ان کو مختلف جگہ پر پھینک دو، اور پہلے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، مثلا کوئی آواز، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ کسی آواز کے ساتھ ان کو مانوس کر لو کہ یہ آواز دو گے تو یہ پرندہ آئے گا، یہ آواز دو گے تو یہ پرندہ آئے گا۔ بلکہ ایک بزرگ سے میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم مختلف جانوروں کو مختلف آوازوں سے بلاتے ہیں نا، کہ مرغے کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں آ آ آ آ، ٹھیک ہے جی، کسی اور چیز کو بلانا ہو اس کے لیے کوئی اور آواز نکالتے ہیں، جو دوسرے جانور کے لیے اور آواز نکالتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ قدرتی طور پر پہلے لوگوں نے ان آوازوں کے ساتھ ان جانوروں کو مانوس کر لیا تھا، جو اب ان کی فطرت میں چلی آ رہی ہیں، وہ اس کو ویسے بلاؤ گے تو وہ اس طرح آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ یہ آپ سے مانوس ہو جائے۔ تو جب وہ مانوس ہو گئے، ان کو ذبح کیا، پھینکا، پھر جس کو آواز دیتے اس کا گوشت وہ جڑتا جاتا اور وہ پرندہ صحیح شکل میں اڑ کر وہاں سے چلا جاتا۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ یعنی کہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اچھا، تیسرا موضوع اس میں انفاق، صدقہ اور سود کا بیان ہوا۔ سود کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو صدقہ ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو کم کرتا ہے۔ یہ موضوع اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر مثالیں دے کر سمجھایا کہ دیکھیں ایک زمیندار کو دیکھیں کہ وہ دانہ زمین کے سپرد کر کے آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو سخاوت کرنے والا ہے اس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک زمیندار جو زمین کے سپرد دانہ کر کے آ جاتا ہے وہ زمین پر یقین رکھتا ہے کہ اس سے مجھے 700 ملیں گے، اور سخاوت کرنے والا جو بھی مال سپرد کرتا ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، تو اس کو اس زمیندار سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے پیسوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، میرا مال ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ نے صدقے کی مثال میں یہ بات سمجھائی۔ پھر ریاکار کی بات کی کہ ریاکاری کرنے والے کا صدقہ ایسے ہے کہ جیسے چٹان ہو، چٹان کے اوپر ویسے مٹی پڑی ہو، اوپر سے بارش ہو جائے، وہ چٹان جو ہے وہ بالکل ٹھوس نیچے سے نکل آتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک ریاکار کو اجر جو ہوتا ہے اس کا وہ مل چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی بد نیتی کی وجہ سے وہ سارے کا سارا اجر وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کا نامہ عمل ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے پانی سے چٹان صاف ہو جاتی ہے، نامہ عمل میں اس کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صدقے اور سود کے کچھ مسائل بیان فرمائے۔ دوسرا حصہ اس پارے کا ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں جو آیات آئی ہیں وہ ہیں جی آیت نمبر 1 سے لے کر وعلیکم السلام آیت نمبر 91 تک۔ پہلی 91 آیات اس پارے کے اندر سورہ آل عمران کی شامل ہے۔ اس میں جو پہلا مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے قرآن فہمی کا ایک اصول۔ وہ یہ ہے کہ آیات کی اللہ تعالیٰ نے 2 تقسیمات کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ قرآن کی آیات 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا معنی مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی زیادہ یعنی کہ گہرائی میں جانے کی اور وہ ضرورت نہیں ہوتی، یا تو اسی جگہ پر وضاحت کر دی جاتی ہے یا پھر آگے ہی قرآن مجید کے اندر ہی ان کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو عمل کرنے والی آیات ہے نا کہ جن کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے وہ بالکل ایسی ہی ہیں کہ وہ اپنے معنی مفہوم میں بالکل واضح، ان کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اپنے معنی مفہوم کو واضح طور پہ بیان نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں علماء حروف مقطعات کی، جیسے اس سورت کو بھی اللہ نے حروف مقطعات سے شروع کیا، الف لام میم۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا ثواب ہے، ان پر ایمان لانے کا حکم ہے، باقی ان کی ٹو میں جانا اور ان کی تفصیل تلاش کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پر صرف ایمان لاؤ اور ان کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، اور یہ کہو ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا سکھائی کہ جو بھی قرآن مجید پڑھنے والا ہے نا اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو یہ دعا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ قرآن مجید کے نام پر ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے، تو وہ اپنی سمجھ، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جن آیات کی تفسیر پہلے علماء نے نہیں نہ کی، جو فرقے بنتے ہیں نا وہ انہی آیات کی تفسیر کرنے والوں کے بنتے ہیں، کیونکہ پہلے اس کے بارے میں کوئی علم، وہ کہتا ہے جی یہ کسی نے بیان ہی نہیں کیا، یہ دیکھو جی میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے بارے میں اصول پہلے سے بیان ہو چکا ہے کہ ان کے اندر زیادہ غور و فکر کرنا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ انسان کے علم کی بھی کچھ حدیں ہیں، علم کے ہم کہتے ہیں نا کہ علم کی کوئی حد نہیں، شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے علم کی ایک حد مقرر کی۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ لوگ پوچھیں گے کہ اس چیز کو کس نے بنایا، جواب آ جائے گا جی اس نے، اس کو کس نے بنایا، جواب آ جائے گا اس نے، ٹھیک ہے۔ سوال کرنا علم کا ایک دروازہ ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کا سوال یہاں پر پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے بنایا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ وہاں پر خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ ایسی حد ہے کہ جس حد تک جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اس وقت یہ کہیں آمنت باللہ ورسولہ، یہ نہیں سوال کر سکتے، تاکہ بندے کا ایمان عقیدہ یہ محفوظ رہ جائے۔ تو بہرحال تو یہ دعا سکھائی گئی کہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو بھی قرآن مجید پڑھتا پڑھاتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ پہلا موضوع اس میں یہ بیان ہوا۔
اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہے وہ کافی ساری آیات میں اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی. ان کے کچھ نظریات بھی بیان ہوئے، نظریات انہوں نے قائم کر لی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نا جو یہودی یا عیسائی جو ہیں وہ اگر جہنم میں گئے بھی تو 40 دن کے لیے جائیں گے بس، پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نکال لیں گے اور مسلمانوں کو پھینک دیں گے. ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں ان کے علماء نے یہ ان کو عقیدہ دیا کہ 40 دن کے لیے جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہ عقائد ان کے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ وہ اہل کتاب ہیں اس لیے ان کے ساتھ بات کرنے کے اللہ نے 3 طریقے بتائے. نمبر 1 ہے مناظرہ. مناظرہ ان سے ہو سکتا ہے، اس کے حدود متعین کر دی کہ یہ حد ہے، اختلاف کی گنجائش موجود ہے لیکن بدتمیزی اور بے ادبی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پابندی کی. ایک دفعہ کوئی مسئلہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہودیوں کا مدرسہ تھا، وہاں پہ گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ بات تمہاری تورات میں موجود ہے. انہوں نے تورات لا کر، ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا نہیں آتا، تورات لا کر انہوں نے نبی علیہ السلام کو دے دی. کہتے دکھاؤ کہاں پر ہے. نبی علیہ السلام نے، انہوں نے ایسے تورات پکڑائی، آپ نے فرمایا تکیہ لے کر آؤ. آپ نے تکیے پر تورات کو رکھا. اگرچہ پتا تھا آپ کو کہ یہ تورات ان کی اپنی ملاوٹ کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اس میں اللہ کے یاد موجود تھی، آپ نے اس کا احترام کیا. تو یہ آداب بتایا گیا کہ اگر اس کے ساتھ آپ کا اختلاف بھی ہے کسی کے ساتھ تو پھر بھی آپ ادب کی حد کو پار نہیں کر سکتے، ادب کی حد میں رہتے ہوئے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ مناظرے کا انداز یہ بتایا گیا. اس کے بعد دوسرا ہے کہ اگر مناظرے سے بات نہیں بنتی پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے افہام و تفہیم کا، کہ دیکھیں سب سے پہلے وہ پوائنٹ لیں کہ جو تمام ادیان میں مشترک ہیں. تمام ادیان میں جو مشترک پوائنٹ ہے وہ 3 بنتے ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور عقیدہ آخرت. یہ تمام ادیان کی تعلیم ہے. یہ سماوی جو ادیان ہے نا، الہامی ادیان، جن کے ساتھ یہ یعنی کہ مسلمانوں کا اس وقت کے لحاظ سے جو مناظرہ چل رہا تھا کہ کم از کم ان باتوں میں متفق ہو جائیں. لیکن وہ ان باتوں سے بھی بھاگ گئے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری حل یہ کیا، مباہلہ اس کو کہتے ہیں. مباہلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فریق مخالف کو، اس کے بیوی بچوں کو اور اپنے بھی بیوی بچوں کو کھڑا کر لے ایک جگہ پر اور یہ دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھیں اس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے، بات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہی، قریب ہے کہ ہماری وجہ سے 2 گروہ، 2 خاندان، 2 ملک آپس میں لڑ پڑیں. ایسے کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جو سچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ٹھیک ہے، یہ دونوں گروہ کھڑے ہو کے دعا کریں کہیں پر بیوی بچوں سمیت. یہ سلسلہ پیش آیا تھا عیسائیوں کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اگر کسی بات کو نہیں نہ مانتے آ جاؤ مباہلہ کر لو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹائم مقرر کرو. ٹائم مقرر کر لیا، سارا کچھ بھی، ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی دعا کریں. ٹھیک ہے، وہ جو نوجوان تھے وہ تو سارے تیش میں آ کر یہ ڈیٹ دے کر چلے گئے اللہ کے رسول کو کہ اس تاریخ کو جی ہم آئیں گے. پھر ان کے جو بزرگ علماء تھے انہوں نے کہا بھی بے شرمی چھوڑ دیں آپ، پتہ ہے آپ کو کہ یہ آخری پیغمبر ہے، سچے ہیں، اس طرح نہ کریں، آپ کی نسلیں جو ہے دنیا میں باقی نہیں رہیں. پھر وہ مباہلے کے لیے نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ جو عام لوگ تھے نا، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان پر یہ اثر ہوا. وہ کہتے ہیں اگر وہ سچے ہوتے تو وہ میدان میں آتے. بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے پھر مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طریقے بتایا گئے اہل کتاب کے ساتھ. مناظرہ کریں، دوسرا مفاہمہ، افہام و تفہیم، مطلب یہ ہے کہ جو مشترک پوائنٹ ہے کم از کم ان پر اتفاق کریں، ان کو پروموٹ کریں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آخر میں حل ہے مباہلہ. اچھا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پر یہ اوپر سے کوئی آ گیا کہ اٹھا کر لے کر چلی جائے گی، ایسے نہیں. سچ ہاں، بعد میں سچے کی زندگی میں جھوٹے کی کوئی نہ کوئی نقصان، اس کی کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ نے 3 طریقے بتائے. یہ دوسرا موضوع ہوگا جی نایات کا. تیسرا موضوع تھا جو پیچھے بھی ایک موضوع بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا اختیار. اس کے اللہ نے 4 قصے بیان کیے اس میں. نمبر 1 کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور یہ مریم علیہ السلام کی کرامت اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے. یہودیوں نے اس پر بہت الزام تراشی کی، سیدہ مریم پر بہت الزام تراشی کی. مسلمانوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ سکا. حالانکہ معاملہ کن کا تھا؟ خود عیسائیوں کا تھا. کوئی جواب نہیں دے سکے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جواب اتارا کہ ان یہودیوں کو کہو کہ آدم کو تو مانتے ہیں نا، کم از کم یہ ان سے یہ پوچھو کہ آدم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. اس وقت تو ماں بھی نہیں تھا، باپ بھی نہیں تھی.
ادھر ایک سورس تو موجود ہے کہ اللہ نے ماں سے اس کو پیدا کر دی، پھر ان کے منہ بند کروائے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ عقلی دلیل دے کر ان کو اسلام نے اس آیت کا ایک طرح سے ساتھ دیا اس وقت کے لحاظ سے، اور اس مسئلے میں کیوں کہ یہ ایک پیغمبر کی اور پیغمبر کی ماں کی عصمت کا مسئلہ تھا جو تمام ادیان میں محترم اور مکرم ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بن گیا کہ یہ میری قدرت ہے۔ دوسرا اللہ نے مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام ان کو ایک کمرے میں بند کر کے چلے جاتے، پھر واپس آ کے کھانا وغیرہ دیتے، تو ایک دفعہ وہ کنڈی وغیرہ لگا کے چلے گئے، کیونکہ سیدہ مریم وہ وہاں پہ تھی نا بیت المقدس میں، خادمہ بھرتی کر لیا گیا تھا ان کو، کیونکہ ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کے گھر کی خادم بناؤں، لیکن وہ اتفاق ایسا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اور اس دور کے لحاظ سے جو نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اسلام میں تو یہ دے دیا گیا نا کہ اگر نظر پوری نہیں ہو سکتی تو آپ اس کا کفارہ دے دو، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو جو نظر مانی ہے وہی پوری کرنی ہے، یہ اسلام میں رعایت ہوئی، لیکن اس وقت وہ تھا، تو مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جی، آپ نے کہا تھا کہ جو میری اولاد ہے، اب جو بچہ ہے بچی ہے یہ آپ اس کی خدمت بیت المقدس کے لیے آپ اس کو وقف کریں گے۔ وہ کہنے لگے بھی یہ تو بچی ہے، اس کا تو مسئلہ ہوگا، ظاہر بات ہے اس نے جوان بھی ہونا ہے، سارے مسائل ہیں۔ تو پھر سیدہ مریم کے بہنوئی تھے سیدنا زکریا علیہ السلام، بزرگ بھی تھے وہ، تو انہوں نے کہا بھی ان کی کفالت میں دیتے ہیں، بھی ان کے کھانے پینے کا اور سارا وہ پردے داری کے یہ سارے معاملات یہ دیکھیں گے، یہ ڈیل کریں گے، تو چنانچہ ان کی سپرداری میں دیا گیا، تو وہ انہوں نے ایک کمرہ بنوایا، اس کمرے میں وہ رہتی تھی، وہاں پر اور کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام آتے وہاں پہ۔ تو ایک دفعہ وہ کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے، وہ وہاں پہ جا کر یاد آیا تو یار میں تو مریم کو وہاں پہ چھوڑ کر آیا، وہ تو بھوکی مر گئی ہوگی، ظاہر بات ہے ایسے تو نہیں تھا کہ گئے اور موٹر سائیکل پہ واپس آ گئے، آتے ہوئے بھی ان کو کچھ دیر لگنی تھی، کم از کم 24 گھنٹے بھی لگا لیں۔ جب واپس آئے دروازہ کھولا تو ان کے سامنے بالکل تر و تازہ پھل پڑے ہوں، پوچھنے لگے سب سے پہلے کہ آخر بات ظاہر بات ہے تربیت کے ذمہ دار تھے نا، پہلا سوال یہ کیا کہ یہ کہاں سے آئے، تو اس وقت سیدہ مریم نے فوراً جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایسے فروٹ تھے جو قریب کہیں پر میسر ہی نہ تھے، ان کو بھی فوراً یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ورنہ اس طرح کے فروٹ ہماری اس منڈی میں اور پورے علاقے میں موجود ہی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت سے آئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، تھے وہ دنیا کے، کیونکہ جنت کا پھل اگر آپ نے فرمایا ایک گچھا بھی جنت کا زمین پر آ جائے تو ساری دنیا قیامت تک کھاتی رہے وہ ختم نہ ہو، وہ جنت کے نہیں تھے، تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ وہ شاید جنت سے آئے تھے، تو پھر اس پہ یہ بات آتی ہے جنت سے آئے تو پھر ختم کیوں ہو گئے، تو جنت سے نہیں تھے، جنت میں ان کے ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ اللہ نے بہترین قسم کے کسی علاقے کے وہ پھل بھیجے۔ تو یہ دوسرا قصہ بیان کیا۔ تیسرا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنی قدرت اور اختیار کا، کہ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ اس کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہلے بھی بڑی وہ دعا کر رہے تھے کہ بیٹا نہیں تھا ان کے پاس، اولاد نہیں تھی، کہ یا اللہ ان کو مریم کو بے موسم پھل دیے تو مجھے بے موسم اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ اور چوتھا قدرت کا واقعہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی اور ایک پورا خطاب انہوں نے کیا جو اس میں موجود ہے، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، ٹھیک ہے، مجھے والدین کا فرما بردار بنایا، مجھے نماز کا حکم دیا، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ بچپن میں ہی دودھ پینے کی عمر میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب کروایا۔ تو یہ 4 واقعات، یہ کتنے ہو گئے جی؟ 3 عنوان ہو گئے۔ تیسرا عنوان اور تیسرا موضوع اس صورت میں ہے، اس کو ہم قصص کا نام دے سکتے ہیں، اس میں یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں قصص میں کہ جو ابھی ہم نے ذکر کی، یہ بھی قصہ ہی ہے۔ پھر مریم کی کفالت کا ذکر ہے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تو انہوں نے کہا بھی اب سارے جو لوگ تھے نا وہاں کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی کفالت میں کروں، اس کی کفالت میں کروں، ظاہر بات ہے کہ ایک نیکی کا کام تھا، تو ہر ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو اس وقت یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ایسا کریں قرعہ اندازی کر لیں، جس کے نام کا قرعہ نکلا ہے وہ اس کی کفالت کریں، ایہم یکفل مریم، یہ ان کے باہمی جھگڑا بھی ہوا کہ ظاہر بات ہے نیکی کے وہ لوگ جو تھے نا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوقین تھے، تو کہا کہ بھائی لڑو نا، قرعہ اندازی کر لو، چنانچہ قرعہ اندازی جو کی گئی اس کا طریقہ ایک تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کہا بھی یہ سمندر میں نا ہم کیا نام ہے اپنی کلمے جو لکھنے والی ہیں وہ پھینکتے ہیں،
تو جس کی قلم جو ہے وہ پیچھے رہ گئی باقی قلموں سے، باقی ساری ظاہر بات ہے پانی کی سپیڈ تو ایک ہی جا رہی ہے نا، تو جس کی قلم وہ بہاؤ میں پیچھے رہ گئی وہ کیا بن جائے گا، وہ کفیل بن جائے گا، وہ اس کی کفالت کرے گا، اور جن کی آگے نکل گئی ان کو سائڈ پہ، ان کا جی یہ ٹھیک ہے، یہ تو کرامت ہی ہو سکتی ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کٹھی کلمیں پھینکی ہیں تو چنانچہ ایک ایریا جو مقرر کر لیا گیا، تو وہ جو قلم جو ہے نا، ایک تفسیر میں تو یہ بھی ہے کہ جو زکریا علیہ السلام کی قلم تھی نا، وہ پانی کے بہاؤ کے مخالف الٹی طرف جانا شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا بھی ہم متفق ہیں کہ زکریا علیہ السلام ان کی کیا کریں، کفالت کریں۔ بہرحال یہ تفسیر میں باتیں آئی ہیں، یہ قرآن مجید میں یہ نہیں ہے، یہ تفسیر میں قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر ہے کہ انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، بٹ وہ قرآن اندازی کا طریقہ کار کیا تھا وہ یہ تفسیر میں، یہ تفسیر اس کی موجود ہے۔ تو چنانچہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بیان فرمایا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وہ صفات ہیں کہ وہ یعنی کہ بڑے عبادت گزار تھے اور بہت ہی زیادہ پاک دامن تھے، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ تھے، من المقربین تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی۔ یہ چوتھا موضوع ہے۔ پانچواں موضوع اس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں شان رسالت کا۔ شان رسالت میں بالخصوص دو انبیاء کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کو یہودی اپنا نبی مانتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، عیسائی اپنا نبی مانتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو تینوں آسمانی مذاہب میں متفق علیہ شخصیت ہے، تمام آسمانی مذاہب ان کی محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ جو ابراہیم تھے نا، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ کیا تھے، حنیفاً مسلماً، وہ سیدھے سادے اور بڑے کھرے مسلمان تھے، کھرے مسلمان، کوئی ان کے اندر دو رنگی نہیں تھی، مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا۔ وما کان من المشرکین، شرک اور مشرکین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فیصلہ دیا کہ اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، دیکھیں تم سب دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو ابراہیم کی اتباع کرتا ہے ابراہیم ان کے ہیں، اور ابراہیم کے دین کے جتنے جو تھے، یہ قربانی ہو گئی، یہ عقیقہ ہو گیا، یہ ختنہ ہو گیا، غسل جنابت ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مسلمانوں نے اپنائی، تو ان کی تعلیمات میں یہ تھا، تو لہٰذا مسلمانوں کے ابراہیم علیہ السلام یہ مسلمانوں کے نبی ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ پھر اہل کتاب کی کچھ، یہ موضوع پیچھے بھی بیان ہو گیا کہ ان کی کچھ شرارتیں بیان ہوئیں، حق کو خلط ملط کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کیا کرتے، ایک گروپ بن کر نہ آ کر صبح مسلمان ہو جاتے، جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب شام ہوتی تو اعلان کر دیتے جی ہم انکار کرتے ہیں۔ اس سے جو عام ذہن تھا نا وہ بڑا پریشان ہوتا، ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھیں بھئی یہ صبح کو مسلمان ہوئے شام کو یہ کافر ہو رہے ہیں، تو عام بندے بھی کیا ہو جاتے، پزل ہو جاتے، یہ سازشیں کرتے رہے وہ، تاکہ جو کمزور ایمان والے ہیں نا ان کو بھی اپنے ریلے میں یہ بہا کر لے جائے۔ اور دوسرا نبی جو شان بیان ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ آیت نمبر 81 ہے سورہ ال عمران کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر ایک رسول آ جائے، اور رسول کی صفت کیا ہے، مصدق لما معکم، وہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ ہی بتائیں اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ نے ان پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ۔ پھر فرمایا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بندہ بعد میں اس عہد پر پورا نہ اترا، اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نبی نہیں رہے گا، اس کو میں کس میں سے کر دوں گا، فاسقوں میں سے کر دوں گا۔ تو جو آخری نبی، تو اس نبی سے مراد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر اہل کتاب کو کہتے ہیں افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اس کے باوجود بھی کہ تمہارے تمام انبیاء نے میرے آخری نبی کی رسالت کا اقرار کیا تو ان کو نبوت ملی، اس کے باوجود بھی تم اور کسی دین کو تلاش کرتے پھرتے ہو، تو یہ اپنی عقل پہ اور اپنے علم پہ یہ غور و فکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی بات کی کہ جو بھی دین لے آؤ گے غیر الاسلامی لن یقبل منہ،
اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام ہی دین جو ہے وہ قبول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو یہ اہل کتاب کی کچھ خامیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ 5 مضامین سورہ آل عمران کی ان آیات میں بیان ہوئے۔ قرآن فہمی کا ایک اصول بیان ہوا، اہل کتاب کے ساتھ بات کرنے کے طریقے 3 بیان ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے، پھر کچھ قصص بیان ہوئے، اور 5ویں نمبر پر 2 انبیاء کی خصوصی طور پر اللہ نے شان بیان فرمائی۔ اس کے ساتھ یہ تیسرے پارے کا ہمارا خلاصہ جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔